دانیال صاحب یہ بھی بتائے گا کہ گنڈاپور صاحب نے مانسہرہ میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس کارکنان سے خطاب میں کہا کہ جی یہ جو احتجاج ہے یہ تو ہمارا جاری ہے اور یہ دھرنا بھی جاری ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم 24 آورز اسلام آباد میں ڈی چوک پر ہی موجود ہوں۔ تو آپ کے خیال میں اگر وہ دوبارہ اسلام آباد اور ڈی چوک کا رخ کریں گے تو پھر حکومت ان کو کس طرح کا رسپانس دے گی؟ کیونکہ عطا تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب کسی بھی قسم کی مذاکرات نہیں کرے گی حکومت پی ٹی آئی سے۔ جی، ان کا احتجاج کا اب جو وینیو ہے وہ ہمیں پتہ جو چلا ہے وہ گورنر ہاؤس، وہ سی ایم ہاؤس ہے کے پی کے میں، وہاں دونوں یہ بیٹھ کے احتجاج کریں گے اور پھر عوام سے وہیں بیٹھ کے خطاب کیا کریں گے۔ ان کے ساتھ تو لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فائنل کال تھی، یہ آخری کال تھی، یہ پتہ نہیں تبدیلی کی کال تھی، یہ کیا تھی؟ یہ صرف لاشوں کی سیاست کے اوپر کھیلنے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو ملی نہیں ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لوگ نکلے نہیں ہیں، پورے پاکستان سے لوگ نہیں نکلے، ان کی لیڈرشپ مسنگ تھی۔ جس دن یہ سارے احتجاج ہو رہے تھے تو ان کی تمام اے ٹیئر لیڈرشپ، وہ کوئی لاہور، کوئی سرگودا، کوئی میاں چنو، کوئی فیصل آباد، کوئی گجرات، اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے گرم کمروں میں بیٹھ کر ٹی وی شوز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو ایسا انقلاب پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے جو 26 منٹ میں انقلاب ختم بھی ہو گیا ان کا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ گنڈاپور صاحب نے پوری اپنے صوبے کی جو ریسورسز تھیں اس کو موبلائز کیا، کارکنان کو اکٹھا کر کے لے کے آئے، اس میں یقیناً صوبائی حکومت کا بھی کوئی عمل دخل رہا ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں کیا وفاقی حکومت اس قسم کی کارروائی کے اوپر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ بالکل جی، بالکل سخت ایکشن لے گی۔ آپ نے اسٹیٹ کی مشینری استعمال کی، آپ نے اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کیا، آپ نے وفاقی اپنے لا انفورسنگ ان کے جو اہلکار ہیں ان کو استعمال کیا، سرکاری دفاتر کے لوگوں کو استعمال کیا، ان کو ساتھ لے کے آئے کہ آپ سرکار کے اوپر اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یا اپنے پارلیمان کے اوپر حملہ کرو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب دل کرے آپ ان کو استعمال کر کے آپ یہ کریں۔ ان کی اپنی وہاں اتنی لا سیکورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، وہاں ان کے ملٹیپل فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے پرسوں کل رات انفنٹریشن ہوئی افغان بارڈر میں، پھر کچھ عرصہ پہلے دوسرے بارڈرز میں ایشو چلتے رہے۔ یہ اپنے علاقوں کو، مسئلوں کو، مسائل کو چھوڑ کر یہ لوگ جو ہے سرکاری ملازموں کو پکڑ کر 5-5 ہزار روپیہ لوگوں کو دے کر آپ لے کے آ جائیں اور آپ سرکار کے اوپر چڑھ جائیں، یا آپ حکومت کی رٹ کو چیلنج کریں، یا آپ ایک جو ادھر آفیشیل ٹرپ ہے اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ان کو اس کی فیس بھی جمع کرانی پڑے گی۔ اتنا آسانی سے نہیں ختم ہوگی اب چیز۔ آخر میں یہ فرما دیجیے گا سر کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے اب کسی بھی اسٹیج پہ اگر دوبارہ اسلام آباد کا رخ کیا جاتا ہے تو کیا حکومت کوشش کرے گی کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت کی جائے، یا پھر فرام سٹیج 1 ہی ان سے بزور طاقت نمٹا جائے گا؟ نہیں، بزور طاقت تو نپٹا ہی نہیں نا جی، ان کو تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اور یہ تو پہلے ہی بھاگے۔ طاقت کا استعمال تو حکومت نے، یہ سرکار نے کیا ہی نہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے دیکھیں، یہ حکومت، میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ نفرت، تفریق اور آگ لگانے کی سوچ اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ، دونوں سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ایک سوچ کو مرنا ہوگا، ایک سوچ کو مارنا ہوگا، ایک سوچ کو روکنا ہوگا۔ جو پاکستان کے غدار ہیں، اداروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ملک کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ سوچ، اور پاکستان کو ایجنٹ ٹائگر بنانے کی سوچ، پاکستان کو اس ریجن کی موسٹ سٹیبل اکانومی بنانے کی سوچ، دونوں سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اور یہ عوام اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ ان کا مل کا فیصلہ ہوگا کہ کس سوچ کو وہ پانی دینا چاہتے ہیں، کس سوچ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہی سوچ اس ملک کا مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ